قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرکش سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ شعیب نے کہا کہ اگر ہم اسے ناپسند کریں تو بھی قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں تو ہم اللہ پر تہمت لگانے والے ہو جائیں گے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ ہمارا رب ہی چاہے، اور ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ اور قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ پھر ان کو زلزلے نے آ لیا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مٹے کہ گویا وہ ان بستیوں میں آباد ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے میں رہے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ پھر شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا اور تمہیں نصیحت کر چکا، پھر اب ان منکروں پر میں کیا افسوس کروں۔ وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے جس بستی میں کوئی نبی بھیجا تو یہی کیا کہ وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پہنچی تھی، پھر ہم نے ان کو یکا یک پکڑ لیا اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، تو ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ افامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون۔ کیا پھر بھی بستیوں والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ پڑے اور وہ سب سوئے ہوئے ہوں۔ او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون۔ اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جبکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے، سو اللہ کی پکڑ سے کوئی بے فکر نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جو خسارے والے ہیں۔
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصحبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. کیا اس سے بھی ان کو ہدایت نہیں ہوئی جو وہاں کے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد زمین کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں پھر وہ سن بھی نہ سکیں. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. یہ ہیں وہ بستیاں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آ چکے تھے پھر وہ تو اس پر ایمان لانے والے تھے ہی نہیں جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں پایا اور ہم نے تو ان کے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا پھر ان لوگوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا سو دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں پروردگار عالم کی طرف سے ایک رسول ہوں. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. میں اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ کی طرف سے سچ کے سوا کچھ نہ کہوں بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی نشانی لایا ہوں سو تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اس کو لے آ اگر تو سچا ہے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا سو اسی وقت وہ صاف اژدہا بن گیا اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ یکایک دیکھنے والوں کے سامنے چمکنے لگا. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ بے شک یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے پھر تمہاری کیا رائے ہے. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو تیرے پاس لے آئیں. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اور جادوگر فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون نے کہا ہاں اور تمہیں تقرب بھی ضرور حاصل ہوگا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسیٰ نے کہا کہ تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا تو جادو سے انہوں نے لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان کو ڈرایا اور وہ بڑا جادو لے کر آئے تھے. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال پھر یکایک وہ اژدہا بن کر
جادوگروں کے شعبدے کو نگلنے لگا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون پس حق ظاہر ہو گیا اور جادوگروں کا شعبدہ باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين پھر وہ لوگ وہاں مات کھا گئے اور ذلیل ہو کر لوٹ گئے اور جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسى وهارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فرعون نے کہا کہ کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تو مکر ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ تم اس شہر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، سو تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اور تو ہم سے اسی لیے انتقام لیتا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم جلد ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی تکلیفیں دی گئیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا رب جلد ہی تمہارے دشمن کو ہلاک اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور ہم نے آل فرعون کو برسوں کی قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پھر جب کبھی ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين اور وہ کہنے لگے کہ تو ہم پر جادو کرنے کے لیے کچھ بھی نشانی ہمارے پاس لے آ، ہم پھر بھی تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين پھر ہم نے کھلی کھلی نشانیاں بنا کر ان پر طوفان اور ٹڈی
اور جوئیں اور مینڈک اور خون بھیجا، پھر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ تو تھے ہی مجرم لوگ۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے وسیلے سے دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے، اگر تو نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ پھر جب ہم ان سے وہ عذاب ایک مقررہ وقت تک کہ جس تک ان کو پہنچنا تھا ٹال دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے تھے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، سو ہم نے ان کو اس لیے دریا میں غرق کر دیا کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غافل تھے۔ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اور ہم نے اس قوم کو جو کمزور خیال کی جاتی تھی مشرق سے مغرب تک اس سرزمین کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور تیرے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کے سبب پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی سب بلند عمارتیں منہدم کر دیں۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا، سو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کو پوجنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دے جیسے کہ ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا واقعی تم بڑی جاہل قوم ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ بے شک یہ لوگ جس دین میں ہیں وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بری طرح عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ ٹھہرایا، اور ہم نے اس کو 10 ملا کر پورا کر دیا، سو اس کے رب کی مدت پوری 40 راتیں ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میری نیابت کرتے رہنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کے راستے پر نہ چلنا۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آئے
اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، پھر اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی مجھے جلد دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے ذریعے لوگوں پر امتیاز دیا، پس جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو لے لو اور شکر کرتے رہو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے اچھے احکام پر عمل کریں، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس پر نہ چلیں، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس پر چلنے لگیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ اسی کی سزا پائیں گے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیور سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی، کیا انہوں نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے اپنا معبود بنایا اور وہ تو تھے ہی ظالم۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ شرمندہ ہوئے اور دیکھا کہ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے کیوں جلدی کی اور تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا کہ اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں، سو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دو اور نہ مجھے ان ظالموں میں شمار کرو۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے،
اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑا بنایا ان کو جلد ہی ان کے رب کا غضب پہنچے گا، اور دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت پہنچے گی، اور بہتان باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب توبہ کے بعد معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ دور ہوا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان تختیوں پر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے ہمارے معین کردہ وقت کے لیے اپنی قوم میں سے 70 آدمی منتخب کر لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ لیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہماری قوم کے چند بے وقوفوں کی حرکت پر ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تو صرف آزمائش ہے، اس سے تو جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھتے، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سو اس کو تو میں انہی کے لیے لکھوں گا جو تقوی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیک کاموں کا حکم دے گا اور بری باتوں سے منع کرے گا، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان کے بوجھ اور ان کے طوق جو ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے تھے ان کو اتار ڈالے گا۔ پھر جو کوئی اس نبی پر ایمان لائے گا اور ان کی حمایت و مدد کرے گا، اور وہ اس نور کی اتباع کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کیا جائے گا، سو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف
اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور حق ہی سے انصاف کرتا ہے۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے الگ الگ کر دیے، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، 112 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب کہا گیا کہ اس آبادی میں جا کر رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور حطتاً کہتے جاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہارے سب گناہ معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو ہم عنقریب اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ سو ان ظالموں نے اس کلمے کو جو ان سے کہا گیا تھا دوسرے کلمے سے بدل دیا، سو ہم نے بھی ان کے ظلم کے سبب ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ آپ ان یہودیوں سے اس بستی کے بارے میں تو پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے پاس پانی کے اوپر آنے لگیں، اور جب ہفتہ نہ ہو تو وہ نہ آتیں، ان کی نافرمانی کے سبب ہم اسی طرح ان کو آزمانے لگے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے یا ان کو سخت عذاب دینا چاہتا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور شاید وہ ڈر بھی جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ہم نے ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ اس چیز میں حد سے بڑھ گئے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جب تیرے رب نے خبر دی تھی کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت تکلیف پہنچاتے رہیں گے، بے شک آپ کا رب جلد عذاب دیتا ہے، اور بے شک
وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، اور ہم نے ان کو متفرق جماعتوں میں تقسیم کر کے زمین میں منتشر کر دیا، ان میں سے بعض تو نیک تھے اور بعض دوسری طرح کے بھی تھے، اور ہم نے ان کو نعمتوں اور سختیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف کتاب کے وارث ہوئے جو اس خسیس دنیا کا مال اور متاع لے لیتے اور کہتے کہ ہمیں معاف ہو جائے گا، اور اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع اور آ جائے تو اس کو بھی لے لیں۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں سچ بات کے سوا اور کچھ نہ کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں تھا اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں تو ہم بھی نیکوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے اوپر صاحبان کی طرح معلق کر دیا اور وہ ڈرے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، تو ہم نے ان سے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہی کو ان پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا ہاں ہم گواہ ہیں۔ یہ گواہی اس لیے لی تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ تمہیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا یہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے تو ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک کرتا ہے جو اہل باطل کرتے رہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور آپ ان کو اس شخص کا حال سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، لیکن وہ تو خود پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی مثال کتے کی مثال کی مانند ہو گئی۔ اگر تم اس پر سختی کرو تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دو تب بھی ہانپے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بس آپ یہ حال ان سے بیان کرتے رہیے تاکہ یہ لوگ غور کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون،
کیسی بری مثال ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو وہی خسارے میں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھ نہیں سکتے، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے کان ہیں مگر وہ سن نہیں سکتے۔ یہ لوگ چوپاؤں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہی لوگ بے خبر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اس کو انہی سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان قریب وہ اپنے کیے کی سزا پالیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ہماری مخلوق میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق بات کی ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسا پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ان کا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کی طرف نظر نہیں کی، اور نہ اس طرف کہ شاید ان کی اجل قریب آ پہنچی ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ ان کو ان کی گمراہی میں سرگرداں ہی چھوڑے رکھتا ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی بھی اس کے وقت کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے گویا آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ جتنا اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی بات جانتا تو بہت سی خیر حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو بس ایمان لانے والی قوم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون پائے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا تو اس کا ہلکا سا حمل رہ گیا، سو وہ اس کو لیے ہوئے پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہمیں صالح عطا کیا تو ہم تیری شکر گزاری کریں گے. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. پھر جب اللہ نے ان کو تندرست اولاد دے دی تو وہ اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کو شریک بنانے لگے، سو اللہ ان سے بلند تر ہے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اور اگر تم ان کو راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے کہنے پر نہ چلیں گے. تمہارے لیے برابر ہے خواہ تم ان کو بلاؤ یا خاموش رہو. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں، تو تم ان کو پکار کر دیکھو، اگر تم سچے ہو تو ان کو تمہاری بات کا جواب دینا چاہیے. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب معبودوں کو بلا لو، پھر سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. بے شک میرا مددگار تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. اور تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور اگر تم ان کو راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں، اور آپ ان بتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. آپ ان سے درگزر کرتے رہیے اور ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بے شک جب پرہیزگاروں کو کوئی شیطانی وسوسہ چھوتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اور ان شیطانوں کے بھائی ان کو گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي
هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اپنی طرف سے گھڑ کر لائے۔ آپ کہہ دیجئے میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں اور ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور غافل نہ رہا کرو۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ بے شک جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ تو اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور رسول کا ہے، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ بے شک مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی وہ سچے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون۔ جس طرح آپ کے پروردگار نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے لیے نکالا اور اہل ایمان کی ایک جماعت اس سے ناخوش تھی۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں وہ آپ سے ایسے جھگڑ رہے تھے گویا وہ موت کی طرف ہاکے جا رہے تھے اور وہ اس کو دیکھ بھی رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گا اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا بھی نہ لگے وہ تمہیں ملے، اور اللہ اپنے کلمات حق کو حق ثابت کرتا اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے اگرچہ مجرم ناپسند ہی کریں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرنے لگے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں لگاتار آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ وما جعله اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان
ان اللہ عزیز حکیم. اور یہ تو اللہ نے تمہیں صرف خوشخبری دی تھی تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. جب اللہ تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطانی ناپاکی کو تم سے دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جمائے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان قریب کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر ایک جوڑ پر مارو. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. یہ تو تم چکھ لو اور جان لو کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہاری مد بھیڑ ہو جائے تو ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اور جو کوئی اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا اپنے ہی لشکر سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. پھر تو نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور جس وقت آپ نے وہ مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، تاکہ اللہ مومنوں پر خوب احسان فرمائے، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. بات یہ ہے کہ اللہ تو کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. اے کافرو، اگر تم فتح چاہتے تھے تو وہ تو تمہارے سامنے آ چکی، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر بھی وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور تمہاری فوج خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ تمہارے ذرا کام نہ آئے گی، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے روگردانی نہ کرو. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اور تم ان لوگوں جیسے نہ بنو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدتر وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو ذرا سمجھ نہیں رکھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو سنا دے تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی بات کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، اور اس فتنے سے بھی ڈرتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا بلکہ وہ عام ہوگا، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے اور ملک میں مغلوب تھے تو ڈرا کرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، سو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہیں اپنی مدد سے قوت دی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر کرو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ تمہیں ایک فیصلہ کن چیز دے گا اور تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جب کافر آپ کے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو مار ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کے احوال ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر تیری طرف سے یہی دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ بھی ان میں موجود ہوں، اور جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور وہ مشرکین مکہ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے
بہت سے لوگوں کو علم نہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور بیت اللہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا ان کی نماز کچھ نہیں، سو اے کفار اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو یہ لوگ ابھی اور خرچ کریں گے، پھر وہ مال ان کے لیے حسرت و افسوس کا باعث ہو جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ والذین كفروا الى جہنم یحشرون۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے ممتاز کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر ڈھیر کر دے، پھر سب کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ پھر وہی حرکتیں کریں گے تو گزشتہ کافر قوموں کے حق میں ہمارا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا رفیق ہے، اور وہ بہت ہی اچھا کارساز اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔